بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، نشے کے عادی ایک شخص کا دردناک واقعہ۔ کوئی مجھے اس لعنت سے چھٹکارا دلا دے، خدا دشمن کو بھی اس لعنت سے محفوظ رکھے۔ یہ تو انسانوں کو کہیں کا بھی نہیں چھوڑتی۔ ان خیالات کا اظہار چنیسر گوٹ کے رہنے والے ایک شخص ابراہیم نے کیا، جو ہیرون کے لت میں پڑ کر سارا دن ادھر ادھر مارا پھرتا ہے۔ ابراہیم کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ اچھا خاصا ویلڈر تھا۔ یہ خوبصورت نوجوان دن بھر محنت کر کے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ سکون کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ ابراہیم کے مطابق ہیرون کا چرچا سن کر دوستوں کی ترغیب پر وہ اس کی طرف مائل ہوا، لیکن رفتہ رفتہ گھر کا سکون برباد ہوتا گیا۔ پاکا کشی کی باعث چند رشتہ داروں نے بچوں کو تو سہارا دے دیا، لیکن وہ خود کوڑے اور غلاظت کے ڈھیر پر سارا دن کاغذ وغیرہ جمع کر کے فروخت کرتا ہے، لیکن اس آمدنی سے صرف وہ نشہ ہی پورا کر سکتا ہے۔ ابراہیم سے پوچھا گیا، تم ایک اچھے کاریگر ہو، پھر کیوں گندگی کے ڈھیر پر گھومتے ہو؟ جس کا جواب دیتے ہوئے ابراہیم نے کہا، صاحب اب اگر میں یہ بھی نہ کروں تو کوئی مجھے نشے کے لیے 40 روپے دے گا۔ بیوی بچے تو پہلی ہی میری وجہ سے دوسروں کے سہارے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی مجھے روٹی تو دے دے گا، لیکن نشہ کہاں سے کروں گا؟ اگر نہیں کروں گا تو میری حالت غیر ہونے لگتی ہے۔ روٹی چاہے ملے نہ ملے، ہیرون ضرور ملنے چاہیے۔ اس نے بتایا کہ میں نے اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن میرے پاس اتنی وسائل نہیں کہ اپنا علاج کرا سکوں۔ حالانکہ 1-2 مرتبہ میں نے دوا استعمال کی، لیکن مہنگی دوا نہیں خرید سکتا۔ سرکاری اسپتال والے تو ویسے ہی ہماری شکل دیکھ کر بگا دیتے ہیں، یعنی وہاں کی چوکیدار ہمیں گیٹ سے اندر بھی نہیں جانے دیتے۔ آخر مجبور ہو کر نشہ کرنا پڑتا ہے۔ ابراہیم نے کہا، ہاں اگر میرے علاج کا بندوبست ہو جائے تو میں خدا کا شکر ادا کروں گا کہ میری جان کو لگنے والے اس روگ سے نجات مل گئی۔ چنیسر گوٹ کے دوسری لوگوں نے بتایا کہ ابراہیم نہایت محنتی شخص تھا، لیکن منشیات نے اس کی زندگی تباہ کر کے رکھ دی ہے۔ یہ تو اچھا ہوا کہ اس رشتہ دار اس کے بچوں کے دیکھ بھال کر رہے ہیں، ورنہ اس زمانے میں کون کسی کی پرواہ کرتا ہے۔ انہی لوگوں کے مطابق یہ شخص رات کو گندگی کے ڈھیر پر ہی سو جاتا ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ سرکاری طور پر ہم جیسے ناکارہ لوگوں کا علاج ہو جائے تو بہت سے بھٹکی ہوئی نوجوان راہ راست پر آ سکتے ہیں۔ کاش میں اس دلدل میں نہ پھنستا جس نے آج میرے گھر کو تباہ برباد کر دیا ہے۔ میری بیوی نہ جانے کسی حال میں بچوں کی پرورش کر رہی ہوگی۔ بچے مجھے دیکھ کر کیا محسوس کرتے ہوں گے؟ یہ کیسا باپ ہے، گندا منہ بال بکھری ہوئی کپڑے بھی صاف نہیں رکھتا، اور پتہ نہیں میرے بچے کیا کیا سوچتے ہوں گے۔ وہ معصوم چہرے بھی مجھے دیکھ کر ضرور پریشان ہو جاتے ہوں گے۔ یہ باتیں کرتے ہوئے ابراہیم کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جا رہی تھی، اور وہ سامنے میدان میں لگی ہوئی ایک گندگی کے ڈھیر پر ردی کاغذ اٹھا کر اپنی تیلی میں ڈالنے لگا۔ اس واقعے کا حاصل یہ ہے، یقیناً نشہ انسان کے لیے زہر قاتل ہے۔ یہ انسان کو تباہ برباد کر کے چھوڑتا ہے، جیسا کہ اس واقعے میں عبرت دلانے کے لیے کافی ہے کہ آئندہ ہم خود بھی ایسے نشوں سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ اللہ تعالی سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوسرے مسلمانوں کے فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ۔